बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کس بنیاد پر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل جب حضرت عثمان غنی نے مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے اور محاصرین سے نجات دلوانے کے لیے قاصد کو بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی مدد کیوں نہ کی اور ان کو محاصرین کے حملے سے کیوں نہ بچایا؟ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی گئی اور حضرت زبیر بن عوام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ بہت سی ضعیف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقائق کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے در اقدس پر دستک دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دروازے پر جو بھی ہے اس سے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو بھی دروازے پر ہے اس کو بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن تکالیف، آزمائشوں اور فتنوں کے ساتھ۔ محترم ساتھیوں، اس حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو پہلے ہی ان فتنوں اور تکالیف سے آگاہ کر دیا تھا جو ان کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام ان کی خلافت سے ناراض تھے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی شامل تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کا سیاسی طور پر اسلامی سلطنت پر کنٹرول کمزور تھا، اور اس کے علاوہ ان سے کچھ اجتماعی غلطیاں بھی ہوئیں جن کی وجہ سے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ بات ان کی شہادت تک جا پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، یعنی حضرت عمر کی شہادت کے فوراً بعد میری امت فتنوں اور آزمائشوں میں گھیر جائے گی، اور وہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فیض ہوئے تو انہیں خلافت فتنوں اور آزمائشوں میں گھری ہوئی ملی، جس کا بوجھ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھانے میں کسی حد تک ناکام بھی رہے، کیونکہ ان کی خلافت کے دوران مدینہ منور پر اسلامی سلطنت پر باغی اور منافقین کا غلبہ زور پکڑ گیا۔ اسی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ملعون مروان بن حکم اور اس کے باپ کو مدینہ سے باہر نکالا تھا، حضرت عثمان غنی اپنی رشتہ داری کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ واپس لے آیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس مدینہ منورہ بلایا، یہی وجہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے شہادت عثمان سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان کے گھر میں گھس کر ان کی داڑھی کو پکڑا، اس کو کھینچا اور کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتماعی خطائیں ضرور ہوئیں جیسے صحابہ کرام علیہ اجمعین ان کے خلاف ہوئے، اور جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے گھروں کا بھی محاصرہ کیا گیا، اور ان صحابہ کرام کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا محاصرہ ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے قاصد بھیج کر بلایا تو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی ان محاصرین کو محاصرے سے نکل کر سیدنا عثمان غنی کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ البتہ آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی کے گھر دروازے پر محافظ کے طور پر مقرر کیا، جو کہ سیدنا عثمان کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے، جیسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی سے بغض اور انا اور دشمنی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ اگر ایسا ہوتا
تو حضرت علی کبھی بھی اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر محافظ مقرر نہ کرتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت عثمان کے نکاح میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں، جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین یعنی دو نور والا بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی مولا علی علیہ السلام سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف پا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مبارک رشتے کی تلاش تھی۔ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی دامادی کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی رشتہ نہیں، لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق بات کرنے پر آمادہ کیا۔ جب یہ رشتہ طے پا گیا تو واضح بات ہے کہ شادی کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ حق مار تک ادا کرنے کی فرصت نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مار دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک زیرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیرہ کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کی ادائیگی کے لیے جب اپنی زیرہ بیچنے نکلے تو حضرت عثمان غنی نے اپنے ہم زلف حضرت علی سے 400 درہم میں وہ زیرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیرہ فروخت کر کے جانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو ہدیتاً واپس دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم ہدیتاً کیوں نہ دیے؟ پہلے زیرہ خریدی پھر ہدیہ کر دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان سیدہ فاطمہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مہر فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مال سے ادا ہو، اس لیے پہلے زیرہ خریدی۔ اب یہ مال حضرت علی کا اپنا تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ بعض میں استحسان زیرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے زیرہ مجھے ہدیے میں دے دی۔ میں مال اور زیرہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عثمان غنی نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے عثمان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو ایک اونٹنی بطور سواری کے طور ہدیہ دی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو حضرت علی نے عرض کی، یہ مجھے حضرت عثمان غنی نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھے موقع پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمان میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر حضرت علی کی یاد آ گئی۔ آپ نے حضرت علی کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور حضرت علی کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا، اور ساتھ ہی حضرت علی سے حضرت عثمان نے معذرت بھی کی۔ بعض طبقات تاریخ اسلام کا سہارا لے کر حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ہم زلف ہونے کے ناطے زیادہ حصہ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی آپ کا معاملہ احسان اور اکرام والا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بہت اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ اعزاز و اکرام محض بھتیجے ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ اس اونچی نسبت اور شان کی وجہ سے تھا جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ عام طور پر چھوٹے بڑوں کے ساتھ اعزاز و اکرام والا معاملہ کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں ہاشمیوں کی خاندانی نسبت کا خاص خیال رکھتے ہوئے انہیں بھی مختلف اوقات میں تحائف دیتے رہتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا
تو اس وقت اس قتل کے چشمدید گواہ سیدنا عثمان غنی کی اہلیہ نیلہ تھی، جن سے قاتلین کے نام کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے صرف محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصدیق کی کہ وہ شہادت سے کچھ لمحات قبل سیدنا عثمان غنی کے پاس موجود تھے، لیکن شہید کرنے والے افراد میں وہ شامل نہ تھے، بلکہ شہید کرنے والے 3 افراد کوئی اور تھے جن کا وہ جانتی نہ تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی کا جنازہ تیار ہوا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہیں سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ وہ خود پڑھائیں، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھو زاد بھائی تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا زبیر بن عوام کو ہی جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور خود عام مسلمانوں کے بیچ کھڑے ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔